بعد سورہ ابراہیم کی تفسیر کا یہ سلسلہ چل رہا ہے تزکیہ نفس کی کلاس میں سورہ ابراہیم۔ آج آیت نمبر ہے آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، 15، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں یہ۔ انشاءاللہ ان آیتوں کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 13 سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، تو کافروں کا جواب رسولوں کے بارے میں رسولوں سے کیا رہا ہے اس کا اس میں بیان ہے۔ اس کے پہلے جو باتیں ہیں وہ رسولوں کا اپنی قوم کے تعلق سے جو بیان رہا ہے اس کا ذکر اس سے پہلے والی آیتوں میں رہا ہے۔ تو یہ رسولوں اور ان کی قوم کے جو لوگ ہوتے تھے جن کو وہ دعوت دیتے تھے ان کے درمیان کس طرح کی بات چیت ہوتی تھی۔ جب رسول دعوت پیش کرتے تھے تو قوم کا انداز اس دعوت کو لے کر کے کیا ہوتا تھا، وہ ساری باتیں جو ہے وہی سب چل رہی۔ تو یہ لوگ جو کہ رسولوں کی قوم، رسولوں کی یہ قومیں اپنے رسولوں سے کیا کہتی تھیں، ان کے ماننے والوں سے کیا کہتی تھیں، یہ جو ہے اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی اہمیت ہمارے لیے اس وجہ سے ہے کہ جو رسولوں کے ساتھ معاملات پیش آئے اس امت میں وہی چیز ہے قیامت تک جو صحیح ایمان والے لوگ ہیں، توحید والے لوگ ہیں، جو توحید کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ بھی تقریباً اسی طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو کافروں نے، مشرکوں نے رسولوں سے کیا کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم ضرور بالضرور تم کو نکال دیں گے اپنی زمین سے۔ بڑی تاکید ہے اس کے اندر۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہا۔ تو یہ باتیں چونکہ اس پہلے اس انداز کی باتیں آتی رہی ہے تو اس کی تفسیر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے، لیکن جس کی ضرورت ہے نا وہ لفظ ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تم کو ضرور نکال دیں گے۔ بڑی تاکید ہے اس میں، لام جو ہے اس میں بھی تاکید ہے، پھر آخر میں لَنُخْرِجَنَّ جو ہے یہ نون جو شدہ ہے جس پہ اوپر، اس میں بھی بڑی تاکید ہے۔ تو یہ عربی زبان کے لحاظ سے یہ سب جو ہے تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہا اسی لیے ہم اردو میں معنی کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ ہم ضرور جو ہے، ضرور بالضرور تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یہ باتیں یاد رکھیے، نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں۔ نوٹ کرنے کی کیا ہے، کیا نوٹ کرنا چاہیے ہم کو اس سلسلے میں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کفار اور مشرکین کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیش کیا ہے اس آیت کے اندر، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنی زمین سے تم کو ضرور نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا اپنی زمین سے، اپنی زمین سے ہم تم کو نکال دیں گے۔
یہ نقطہ ہے، یہ پوائنٹ ہے، ہم کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اس ملک سے تم کو نکال دیں، نہیں، بلکہ کہا اپنی زمین سے۔ یاد رکھیے، جن رسولوں کو ان کے پاس بھیجا گیا اور ان کے لیے رسول بنایا گیا، اور وہ رسول ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، ان کی زمین بھی وہی تھی۔ اگر زمین کا حق پیدائش کے لحاظ سے دیکھا جائے، کسی بھی ملک کا حق پیدائش کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو وہ لوگ بھی وہیں کے پیدا تھے اور یہ رسول بھی وہیں کے پیدا تھے۔ رسولوں کو کبھی بھی، پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کسی دوسرے علاقے کے آدمی کو لا کر کے دوسرے علاقے میں رسول نہیں بنایا جاتا۔ رسول جب بنایا جاتا تو اسی قوم کا ایک آدمی ہوتا تھا جو انہی کے درمیان پلا بڑھا ہوتا تھا، جس کی پیدائش بھی وہی ہوئی رہتی تھی، جس کو وہ بچپن سے جانتے رہتے تھے کہ یہ آدمی ہمارا جو ہے ہمارے درمیان ہی پلا بڑھا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ملک، وہ زمین اس کی بھی ہے، رسولوں کی بھی ہے، رسولوں کے ماننے والوں کی بھی وہ زمین ہے، وہ ملک ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین سے یہ جو ہے انداز، اس پر غور کیجئے، یہ انداز ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہ باتیں چلتی ہیں کہ لوگ ہمیشہ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب کسی قوم کا کہیں پر غلبہ ہوتا ہے تو وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے مالک ہم ہیں، اس زمین کے مالک ہم ہیں، اور دوسرے لوگ جو کہ وہیں کے پیدا رہتے ہیں، لیکن اگر وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ یہ ان کا ملک نہیں، ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ اور ملک ہمارا ہے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ زمین ہماری ہے، ہم تم کو یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ تو یہ جو ہے، یہ دھمکیاں، یہ انداز توحید کی دعوت دینے والوں کے خلاف ہمیشہ سے رہی ہے میرے، یعنی صرف اس امت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی یہ چیزیں رہی۔ کہنے کا مطلب ان کو بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کو بھی علاقے سے نکالنے کی دھمکیاں ملتی تھی کہ اگر تم لوگ توحید کی اس دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم تم کو ملک بدر کر دیں گے، یعنی اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور تکلیفیں پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہم یہاں رہنے نہیں دیں۔ آدمی کو کہیں سے نکال دیا جائے تو کہیں بھی جا کر کے دوسری جگہ پر بھی رہ جائے گا، اس میں کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ لیکن یاد رکھیے کہ ہر شخص کو، یہ ایک پوائنٹ اس کو نوٹ کیجئے گا، ہر شخص کو اس مٹی سے لگاؤ ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہو۔ ہر شخص کو اس زمین سے لگاؤ ہوتا ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے پیدائشی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر وہ باتیں جو ہے ڈال دیتا ہے۔ آدمی جب وہاں رہتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر، وہاں پر بھی اس کے ساتھ ظلم ہوگا، یا ظلم جو ہے ہونے کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ظلم برداشت کرے گا، لیکن کوئی یہ تو نہیں کہے گا نا اس کو کہ تم باہر سے آئے۔ اصل زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسان، اور اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ارض کا لفظ ہی استعمال کیا ہے، یہ ملک کا لفظ یا ایسا کوئی لفظ جس میں یہ بات کو
جیسے آج کے زمانے میں ہم کنٹری وغیرہ کہتے ہیں، تو ویسا کوئی لفظ عربی کا یہاں استعمال نہیں کیا گیا. یہ ارض کا لفظ ہے، ارض کہتے ہیں زمین. تو کیا کہا انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہ یاد کہ جو ہے ہم ضرور تم کو اپنی زمین سے، اپنے اس علاقے سے تم کو نکال دیں گے، نکال باہر کریں. اور اس کی نسبت اپنی طرف کر لیا، جبکہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ علاقہ ان کا بھی تھا، رسولوں کا بھی تھا، اور رسولوں کے جو ماننے والے تھے ان کا بھی تھا. لیکن پھر بھی انداز ہمیشہ یہی ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ کمزور لوگوں کو نکال باہر کرتے ہیں. اور کمزور لوگوں پر ظلم کرنا یہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، تو زمین ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، اور ہم جس کو چاہیں یہاں رہنے کی اجازت دیں اور جس کو چاہیں یہاں سے نکال دیں. تو وہ اپنی چودراہٹ وہاں پر چلاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ چودراہٹ یہ رہتی ہے ہر علاقے کے اندر. دوسری بات کیا کہی؟ او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہماری ملت میں لوٹ آؤ. تو دو آپشن ہیں تمہارے پاس. ایک آپشن تو یہ ہے کہ تم پھر سے اسی کفر و شرک میں لوٹ آؤ، آج جسے گھر واپسی کی بات کہی جاتی. آپ دیکھیں آج کے جو حالات ہیں اور قرآن کی یہ آیتیں پڑھیں تو بالکل آپ کو لگے گا کہ جیسے اسی ماحول کو سامنے رکھ کر کے یہ آیتیں نازل کی گئی. حالانکہ یہ آیتیں تو 1400 سال پہلے نازل کی گئی، لیکن جب پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ جیسے آج کے اس دور کے لحاظ سے ہی آیتیں نازل کی جا رہی. تو دھمکی کیا ہوتی ہے کہ بھائی صاحب گھر واپسی ہو جائے، جہاں پہلے تھے، یعنی جو ہمارا دین ہے کفر و بت پرستی کا، شرک و بت پرستی کا، اسی دین میں لوٹ آؤ. پہلے ہم مشرک، تم بھی مشرک، اسی شرک و بت پرستی میں لوٹ آؤ. وہی تو ان کا دین تھا. رسولوں نے جس قوم کو دعوت دیا وہ کون سی قوم تھی؟ وہ بت پرست قوم، مشرک قوم. تو یا تو وہی شرک و بت پرستی میں لوٹ آؤ، یہ ایک آپشن ہے تمہارے پاس. دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں، اگر لوٹ آتے ہو تو پھر ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا ظلم مانا جاتا ہے کسی شخص پر کہ اس کو اس کی زمین سے بے دخل کر دیا، اس کے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. یعنی کسی شخص کو قتل کر دیا جائے، اس سے بھی کہیں بڑا ظلم یہ ہوتا ہے. آپ کو اگر آپ نے کبھی کوئی جانور پالا ہو، پرندہ پالا ہو، تو آپ کو اس کی ایک مثال دے. پرندہ جو ہے پالا ہو نا، تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. پرندہ یہ برڈس جو ہے، کبوتر، کبوتر کے بارے میں زیادہ تجربہ ہوتا ہے کیونکہ کبوتر گھروں میں پالے جاتے ہیں. تو کبوتر کی یعنی یہ پرندے کا یہ معاملہ ہوتا ہے. ایسے ہی اور بھی پرندوں کا بھی ہے، وہ گھونسلے جو بناتے ہیں. تو کوئی بھی پرندہ جب اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے کہیں پر، اب اس کا وہ گھونسلہ ہوتا ہے. اگر کوئی اور اسی کی جو ہے جنس کا کوئی پرندہ اس کے گھونسلے میں آئے گا تو وہ کاٹ کر کے بھگاتا ہے وہاں پر، اپنے گھونسلے میں دوسرے کو آنے نہیں دیتا. اور اگر کوئی شخص اس کو آ کر کے اس کے گھونسلے سے بے دخل کر دینا تو وہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے اس کے پاس. اسی لیے وہ کسی بھی حال پر اس میں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
اس کی کبوتر کے لیے جو جگہ آپ بنا دیتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کبوتر پالنے والے ان کے گھر بنا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے لکڑیوں سے، تو اس میں اپنے جوڑے کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اسی میں ان کے انڈے بچے ہوتے ہیں۔ دوسرا اگر آ جائے تو باہر چاہے اس سے زیادہ طاقتور ہے، باہر اس کو کاٹے گا، کچھ بھی کرے گا وہ، اس سے زیادہ پاورفل ہے تو کاٹے گا بھی، سب کچھ کرتا ہے باہر، لیکن گھر کے اندر اس کا جو گھر بنا ہوا ہے اس کے اندر وہ آنا چاہے گا اگر، تو یہ اس کو ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے اندر آنے، اور وہاں پر اپنی پوری جان لگا دے گا، لیکن اپنا گھر نہیں چھوڑے گا اور نہ دوسرے کو اس میں آنے دے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے کہ اگر من قتل دون مالہ فہو شہید، اگر کسی کو اس کے مال کو بچانے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ یہ اصل جو ہے روپے دو روپے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے میرے بھائیو، اصل کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گھروں پر حملہ ہو، گھر پر حملہ ہو، تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آدمی اپنا سب کچھ جو ہے لگا دیتا ہے، داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اگر جان بھی دینا پڑتا ہے تو کہا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو شہید کا درجہ دیا۔ تو اتنا لگاؤ ہوتا ہے انسان کو اپنے زمین سے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے، اس کا لگاؤ ایسا ہوتا ہے، اور اس چیز کو محسوس کرے، اور جب اس کو اس کے گھر سے بے دخل کرنے کی بات کہی جائے تو اس تکلیف کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، وہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے تو اپنا گھر چھوڑنے کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور بڑی جو ہے شرمندگی انسان کو، تو اور اس زمانے میں تو اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاتی، اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، یہ جو تھا تصور تھا اس کے اندر، اور یہ جو دھمکی تھی یہ بہت بڑی دھمکی اسی لیے مانی جاتی ہے کہ یہ دھمکی آدمی سن کر کے تھرا جاتا ہے، ارے پھر ہم کہاں رہیں گے، کیا کریں گے؟ ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں نا، تو وہ آدمی تو بالکل، ارے اگر زمین نہیں رہی ہماری، ہمارا اپنا مکان نہیں رہا تو ہم رہیں گے کیا، ہم کریں گے کیا؟ آدمی فوراً بات ماننے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن ایمان والا تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے وہ مکان چھوڑ دیتا ہے، اپنی جان چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کے قریب جب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو کوئی شخص اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی بکری کو، جانور کے لیے جو اس کے پاس ہے، وہ لے کر کے جنگل میں نکل گیا، اسی کا دودھ پی کر کے گزارا کر لیا اور اپنے دین کی حفاظت کر لی، تو یہ بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہم چیز ہوگی۔ تو دین کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، توحید کی حفاظت، یہ اسلام میں زمین کی حفاظت، جان کی حفاظت سے کہیں زیادہ اہمیت ہے۔ اسی لیے ہجرت کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ہجرت کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، یہ ہجرت آدمی مختلف کاموں کے لیے کرتا ہے، اس کی بات نہیں چل رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے جب آدمی ہجرت کرتا ہے
تو کیا چھوڑتا ہے؟ وہی نہ اپنا علاقہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی زمین چھوڑ دیتا ہے، اپنا مکان چھوڑ دیتا ہے، یہی نہ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ سوچو تھوڑی دیر کے، لیکن اس ہجرت کی اتنی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں ایمان کے بعد اگر کسی چیز کی فضیلت ہے تو وہ ہجرت کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو ہماری دین کے اندر بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آدمی مسلمان ہوتا ہے نا، اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی چھوٹے گناہ بڑے گناہ کا مسئلہ نہیں رہتا ہے، سارے گناہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، عربی میں کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ان سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جو پہلے آدمی کیا ہو۔ تو کفر و شرک کی حالت میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں، جب اسلام لے آتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہجرت کے بارے میں سیم یہی بات کہی اللہ کے رسول کہ ہجرت سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے بڑے گناہ کی بات نہیں ہے، یہاں یاد رکھیے گا، سارے گناہ۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت مطلب کیا ہے؟ دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے ہجرت۔ تو ہجرت کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی زمین چھوڑ دیتا ہے، اس زمین سے جو اس کو لگاؤ ہوتا ہے نا فطری طور پر۔ تو یہ بڑی قربانی ہے کہ کوئی شخص اس لگاؤ کے باوجود بھی وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات کہ یہ جو دھمکی ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، اس دھمکی کو آپ سمجھیے، یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ یہ انسان کو اپنے علاقے سے جو محبت ہوتی ہے، اس محبت، اس زمین سے جو محبت ہوتی ہے، جب یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیتا ہے اور اس علاقے کو چھوڑ کر کے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کہیں اور چلا جاتا ہے تو بہت بڑی قربانی دیا ہے، یاد رکھیے۔ اور اتنی بڑی قربانی کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اپنی زمین چھوڑنے کا دکھ اور درد کم نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے یہ دھمکی دی گئی لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کیا دوسرا آسان معاملہ ہے؟ توحید چھوڑ دو، شرک و بت پرستی میں آ جاؤ، پھر تو آپ کو ساری آسانی، پھر تو آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ یہی دو آپشن ہوتے تھے، یہی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی، آپ نے کبھی قبول نہیں کیا، آپ نے بھی اپنا علاقہ مکہ چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ جانا تھا، لیکن وہ تکلیف برداشت کر لی، تکلیف برداشت کر لی، دین کا سودا نہیں کیا۔ یہ ہے اسلام، اور یہ ہے ایمان، اور یہ ہے ایمانی قوت، ایمانی طاقت۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے سلسلہ یہاں تو ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، الیہم میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ضمیر جو ہے رسولوں کی طرف ہے، یہ پروناؤن رسولوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے، اللہ بھی نہیں کہا رب کہا ہے، میں یہ بات بار بار کہا ہوں تو آج نہیں ذکر کرتا کہ رب اور اللہ
یہاں خاص طریقے سے رب کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم کہلاتا ہے وہ نہیں ذکر کیا جاتا ہے، رب ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کیا رب کے اندر کیا معنویت ہوتی ہے اس کے یہاں پر جو ہے اس طرح کی جگہوں پر جو ہے، اور اس کا جو ہے ذکر یہاں پر نہیں کر سکتا۔ تو کہا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی، ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی۔ کن کے پاس وحی بھیجی؟ رسولوں کے پاس۔ رسولوں کے پاس وحی آتی ہے، ہمارے پاس تو وحی نہیں آتی۔ امت جو ہے قیامت تک وہ توحید کا کام کرتی رہے گی، لیکن اب اس کے پاس وحی نہیں آنے والی ہے۔ جو وحی رسولوں کے پاس آئی وہی ہدایت آج بھی ہمارے لیے وہی ہدایت ہے، اور اسی ہدایت کو ہمیں بھی فالو کرنا ہوتا ہے، اسی کا ہم کو بھی خیال کرنا ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کو کیا پیغام بھیجا اپنی طرف سے، کیا وحی بھیجی، اس کا بیان ان کے رب نے ان کو یہ پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم بھی یقیناً ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، غور کیجئے گا یہاں پر بھی وہی تاکید ہے جو تاکید ان کفار و مشرکین کی دھمکی میں جو تاکید تھی کہ ہم ضرور تم کو اپنے ملک سے، اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، جیسی تاکید اس میں تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے پاس جو وحی بھیجی، ان کو جو پیغام دیا، ان کو جو مدد کا وعدہ کیا، یہ وعدہ بھی اسی تاکید کے ساتھ ہے، اسی انداز کی تاکید اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ تو اس میں بھی وہی کہا لَنُهْلِكَنَّ، لَنُهْلِكَنَّ، لام بھی تاکید کے لیے، نون جو ہے یہ شدہ، جو نون مشددہ ہے، یہ جس کو نون ثقیلہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے، تو یہ نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے الظالمین، ظالموں کو۔ یہاں دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے تاکید کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ، لَنُهْلِكَنَّ الْمُشْرِكِينَ، یہ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا لَنُهْلِكَنَّهُمْ، ان کے لیے ضمیر استعمال وہ بھی نہیں، بلکہ لفظ استعمال کیا الظالمین، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اس زمین پر یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کو اس کی زمین سے بے دخل کیا جائے، اس کی زمین سے نکالا جائے، اگر اس کی اپنی کوئی شرارت نہ ہو، آدمی اپنی جگہ پر صحیح ہو، اور پھر بھی اس کو اس کی زمین سے نکالا جائے، اس کو بڑا ظلم قرار دیا گیا۔ کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ ان کی دھمکی کیا تھی؟ زمین سے بے دخل کر دیں گے، ہم اپنی زمین سے تم کو نکال دیں گے۔ علاقے سے نکالنے کی دھمکی تھی، ملک سے نکالنے کی دھمکی تھی، دھمکی تو یہی تھی میرے بھائی، اور اس دھمکی کا جواب جو ہے اس میں کیا ہے؟ ان کو ظالم کہا گیا، کہ ایسا شخص جو کسی اور کی زمین
اس کو اس کی اپنی زمین سے بے دخل کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ان کے پاس جو کفر ہے، شرک ہے، یہ سب کی سب ظلم ہے۔ شرک کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو جو نصیحت، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس میں یہ بیان ہے کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ تو ان کا شرک بھی ان کا ظلم ہے، ان کا کفر بھی ان کا ظلم ہے، اور جو یہ مومنین کو ستا رہے ہیں اور توحید کے راستے میں جو روڑے اٹکا رہے ہیں، اور ایمان والوں کو جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور توحید کی دعوت کو یہ لوگ جو سبوتاز کرنا چاہتے ہیں، توحید کی دعوت پر بندش لگانا چاہتے ہیں، اور مومنوں کو پھر سے شرک و بت پرستی کی جو دعوت دے رہے ہیں، یہ سب کی سب ظلم ہے۔ تو لفظ ظالمین کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کہنے سے یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہے، جس میں ایک اہم چیز ان کی جو دھمکی تھی کہ ہم تم کو ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، اس دھمکی کا یہ جواب بھی تھا کہ وہ زمین سے نکالیں گے، ہم ان ظالموں کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ وہ تم کو زمین سے نکالیں گے، ہم ان کو دنیا سے اٹھا دیں گے۔ تم کو تو یہاں سے نکالیں گے، تم کہیں اور چلے جاؤ گے، اتنا ہی نہ ہوگا، ہم تو ان کو دنیا سے ہی اٹھا دیں گے، ہم تو ان کو ہلاک و برباد کر دیں گے، ہم ان کا کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ظالموں کو ہلاک و برباد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ ہر دور میں یہ چیز رہی ہے، ظالم لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے ڈھیل ضرور ملتی ہے، ہر دور میں یہ بھی رہا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ پڑھ جائیے، اسلامی تاریخ کے علاوہ دنیا کی تاریخ پڑھ جائیے، بہت قریب زمانے کی جو ہے آپ کی ہٹلر کی تاریخ پڑھ لیجئے، جرمن میں جو ہٹلر کی جو اس کی نازی جو ہے پارٹی تھی، اس کی تاریخ دیکھ لیجئے، تاتاریوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، چنگیز خان کے بارے میں پڑھ لیجئے، اور بہت قریب جو صدام کی کا جو ظلم ہوتا تھا اپنے لوگوں پر، وہ تاریخ بھی آج جو ہے آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ بھی ہر دور میں جو بھی ظالم گزرے، ظالموں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے ان کو مہلت ضرور ملتی ہے، یہ تسلی کا سامان ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب کے لیے، کہ ظالموں کو کچھ دنوں کے لیے مہلت ضرور ملتی ہے، لیکن ظالموں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر کے رہتا ہے۔ آپ کو پتا ہے انجام صدام حسین کا جو قریب کی تاریخ ہے، آپ کو پتا ہے ہٹلر کا انجام بھی، ہٹلر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ نے ظاہر سنا ہوگا اس کے بارے میں، کہ اس کا انجام کیا ہوا، جو اپنے آپ کو اس نے ہر چیز کا خود سمجھ لیا کہ میں ہی مالک، اتنا بڑا ڈکٹیٹر جو ہے اس کے زمانے میں کوئی اور نہیں تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا۔ تو ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے،
کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے، اور یہی ظلم کی تاریخ رہی ہے۔ ظلم کو ہر حال میں مٹنا ہوتا ہے، اور ہر دور میں یہ چیز ہوئی ہے، یہ تاریخ رہی ہے پوری۔ اس تاریخ کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات تھی، یہ چند باتیں تھیں اس آیت کے سے جو ہے روشنی میں۔ ان آیتوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، جو اب تزکیہ نفس کی بات، دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں تزکیہ نفس کے حوالے سے۔ ان آیتوں کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے اپنے ایمان کو لے کر کے، اپنی توحید کو لے کر کے۔ اور ہم کو جو دھمکیاں ملتی ہیں اور حالات جس طرح کے ہوتے ہیں، توحید والوں کے خلاف جس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، ان سب کو بھی سامنے رکھ کر کے بڑا سکون ہوتا ہے کہ ظلم آخر ایک دن اپنی موت ضرور مرے گا، ظلم کا انت ہوگا، اور آخر میں توحید کا بول بالا ہوگا۔ یہ ہمیں سکون ملتا ہے، یہ اطمینان ملتا ہے، اور یہ بھی حوصلہ ملتا ہے ہمیں یہ آیتیں سن کر کے کہ یہ آج جو ہم کو دھمکیاں ملتی ہیں، تو اہل ایمان اور اہل توحید کو یہ دھمکیاں ہر زمانے میں ملتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنی توحید کی حفاظت کی۔ تو ہمیں بھی ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہم کو ہر حال میں اپنے ایمان کی اور اپنی توحید کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں سب کچھ قربان کرنا پڑے، سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اپنی توحید کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ جو ہے تزکیہ نفس کے تعلق سے دو باتیں، اور آج کا یہ درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔